اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 56 سے 30 تک 30 نہیں کتنی 60 ہے 60 تک میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ میں وقوع قیامت کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور منکرین قیامت کا رد۔ نیک اور بد آدمی برابر نہیں ہوتے، اس کا بھی بیان ہوگا، اور یہ کہ الحق تعالیٰ شانہ نے دعا مانگنے کی بھی تلقین فرمائی ہے، اور یہ کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ متکبر لوگ ہیں جو دعا نہیں مانگتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کسی بات کے کرنے کا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کر سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ کام نہیں ہو سکتا، تو جھگڑا کرتے ہیں بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں صرف نہ مانوں والی بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تو بس میں نہیں مانتا۔ فرماتے ہیں کہ بے دلیل کسی بات کو رد کرنا، جھٹلانا، یہ محض تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہا جائے کہ بھئی آپ کیوں نہیں مانتے، وہ کہتا بس نہیں مانتا، میری مرضی نہیں مانتا، تو یہ تو بات نہ بنی نا، یہ تو تکبر ہوا۔ فرمایا کہ ان فی صدورہم الا کبر، کچھ نہیں ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو جیسے کہ بہت بڑی ہستی سمجھتے ہیں، ما ہم ببالغی، لیکن وہ اپنے غرور و تکبر تک پہنچنے والے بھی نہیں ہیں، یہ محض ڈھینگے مارتے ہیں اور اپنے تکبر تک پہنچ نہیں سکتے۔ ان کی کیا پوزیشن ہے کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ فاستعذ باللہ، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی باتوں سے، ان کی باتوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ کی پناہ، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، ان کے کرتوت اللہ دیکھتے ہیں، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور ان سے نمٹ لیں گے۔ بات یہ تھی کہ ہم دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتے، جب دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتے تو کوئی اللہ کسی کے سامنے حساب کتاب ہم نے نہیں پیش کرنا، جب حساب کتاب نہیں پیش کرنا تو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ یعنی ڈھنگ کی زندگی تو وہ گزارے جس کو کسی کے سامنے زندگی کا جواب دینا ہو، جب ہم نے جواب ہی نہیں دینا، ایسا وقت ہی نہیں آنا، تو پھر ہم یہ پابندیاں کیوں اختیار کریں؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، فلاں کریں، یہ کریں، تو یہ پابندیاں تو وہ کریں نا جس کو کسی کے جواب دی ہو۔ جواب دی تو ہے نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد حیات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس،
آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بھی بڑا کام ہے۔ زمین آسمان کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑا کام ہے، وہ تو ہم نے کر لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پیدا کیا جا سکتا، تو کیسی بات ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ جانتے ہوتے کہ جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے تو انسان کی چھوٹی سی کائنات بنانے میں اس کو کیا دقت ہوگی؟ اگر اس پہ غور کرتے تو کبھی اپنے دوبارہ پیدا کرنے پہ ان کو تعجب نہ ہوتا، لیکن وہ باہر کی کائنات پر غور ہی نہیں کرتے۔ اتنے بڑے آسمان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اتنی بڑی زمین بچھائی ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس نے پیدا کیے ہیں، سمندر بہائے ہوئے ہیں، جنگل لگائے ہوئے ہیں، وہ بنا سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ یا وہ پہلے تمہیں بنا سکتا ہے تو دوبارہ بنانے میں کون سی دقت ہوگی؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بے سند بات ہے، محض غرور و تکبر کی بنیاد پر اعتراض یعنی انکار ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں وہ اور جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کا انجام برابر نہیں ہوگا، ان کی آخرت ایک جیسی نہیں ہوگی، ان کا رزلٹ ایک جیسا نہیں نکلے گا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھے اور بینا برابر نہیں ہوتے، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، تو مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمُسِيءُ، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق نیک اعمال کیے وہ اور برائیاں کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں، نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، تھوڑے ہیں وہ لوگ جو ایسی باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ کیا اندھیر نگری نہیں کہ وہ نیک بد کا ایک ہی انجام کریں گے، اس کے ہاں ماننے والے نہ ماننے والوں کا فرق ہے، ماننے والوں کو وہ نوازیں گے، نہ ماننے والوں سے نمٹ لیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں اور وہ اسی دنیا اور زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں جیسے رلے ملے ہیں نیک بد، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، سب پہ خدا اپنا سورج چڑھا رہا ہے، سب پہ بارش برسا رہا ہے، سب کو زمین پہ رہنے کی سہولتیں دی ہوئی ہیں، سب کے لیے اللہ اناج پیدا کرتا ہے، سب کو سہولتیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دوسرا جہان ہے، وہ دوسرا جہان ہوگا۔ یہاں اللہ نے مساوات رکھی ہے اچھے برے میں، اپنے غیر میں، لیکن وہاں یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ دنیا سے جانے کے بعد بالکل نیک بد کا فرق ہو جائے گا، نوازشیں نیکوں کے لیے ہوں گی، بدوں کے لیے کوئی نوازش نہیں ہوگی، لیکن نصیحت کم لوگ یہ نہیں حاصل کرتے۔ باقی بات وہی ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت بس آنے ہی والی ہے، آنے ہی والی ہے، اور اس کے وقوع اور اس کی آمد میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی آمد میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن وہی بات ہے کہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے اکثریت ایسے ہی لوگوں کی رہی ہے، ہمیشہ سے اکثریت ایسے ہی لوگوں کی رہی ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اکثریت ماننے والوں کی کب تک رہی ہے؟ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا وقت ہے، اس وقت ماننے والوں کی اکثریت تھی۔ آدم علیہ السلام کا وقت، شیس علیہ السلام کا وقت، ادریس علیہ السلام کا وقت، بس یہ 3 پیغمبروں کا زمانہ تھا جہاں ماننے والوں کی اکثریت تھی۔
اور ان کے بعد چل کر کچھ عرصہ چلنے کے بعد پھر نہ ماننے والوں کی اکثریت ہوگی، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہی سلسلہ ہے کہ دنیا میں نہ ماننے والوں کی اکثریت ہے۔ کچھ لوگ وقوع قیامت کے قائل تو ہیں لیکن ان کا نظریہ قیامت کے بارے میں غلط ہے، تو وہ نہ ماننے ہی کے کھاتے میں ہیں، ان کا ماننا نہ ماننے ہی والوں، یعنی ایک بڑی تعداد تو قیامت کو نہیں مانتی دنیا میں، آج بھی ایک بڑی تعداد مانتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک بڑی تعداد جس طریقے سے قیامت کو مانتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کون ہیں؟ یعنی اہل کتاب، یعنی دوسری قومیں تو نہیں مانتی نا۔ جیسے ہندو جو ہے وہ احیاء بعد الموت مانتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ ہے تناسخ کا، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ آدمی اچھا ہوتا ہے تو وہ دوسرے جنم میں یہیں پیدا ہوتا ہے، دوسرے جنم میں یہیں پیدا ہوتا ہے، ایک اچھی حالت میں پیدا ہوتا ہے، نیکیوں اچھے کاموں کے بدلے میں اس کی اچھی پوزیشن میں آتا ہے، اور برا ہوا تو وہ کسی بری شکل میں آتا ہے، تو وہ جزا و سزا کے قائل ہیں، لیکن اسی جہان میں اس جہان کے قائل نہیں ہیں، اس جہان کے وہ بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک ایسا نامعقول سا نظریہ ہے کہ کسی کو پتہ ہے کہ یہ میرا دوسرا جنم ہے اور پہلے اعمال کیا تھا، یہ اس کی جزا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پہلا جنم ہے یا دوسرا جنم ہے، یہ نیکی کا بدلہ ہے یا بدی کا بدلہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ کیا جزا سزا ہوئی کہ کسی کو اپنے عمل کا پتہ ہی نہیں کہ میں، لیکن بہرحال وہ جزا و سزا کے اس طریقے سے قائل ہیں۔ باقی رہی وہی کہ قیامت ہوگی، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، تو اس کو اہل کتاب بھی مانتے ہیں اور مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے۔ لیکن اہل کتاب کا ماننا نہ ماننے کی طرح ہے، ان کا نظریہ قیامت کے بارے میں بالکل غلط ہے، اس لیے وہ جزا سزا ان کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں جزائے سزا نہیں ہے۔ کہتے قیامت تو ہوگی لیکن جنت تو یہودیوں کی ہے، وہ الاٹمنٹ ہو چکی ہے، ہم کچھ بھی کریں، نیکی کریں، بدی کریں، جنت ہماری ہے، کوئی دوسرا اس میں نہیں جا سکتا، دوزخ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ کہتے قیامت بے شک ہوگی اور ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے بھی، لیکن حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے گیٹ پر، اور جس کو پکڑ کے دیکھیں گے کہ یہ یہودی ہے، ختنہ شدہ یہودی ہے، تو فرشتوں سے لے کر جنت میں پارسل کر دیں گے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اگر ہمیں سزا ہوئی تو 40 دن ہوگی، جو ہمارے باپ دادوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بس ان کی سزا میں، ان کے عمل کی سزا میں اگر پکڑے گئے تو پکڑے جائیں گے، ورنہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا بھی نظریہ یہی ہے۔ وقالت النصارى، کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کوئی قوم وہاں پاؤں نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے جا چکے ہیں، پہلے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر وہ چلے گئے ہیں، ہم بوجھل نہیں ہیں، ہم جو چاہیں کریں، اب جنت تو ہماری ہے۔ بس جس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن گئے ہیں، وہ اب جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ جا سکتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے صرف عمل کی ضرورت نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ تو نظریہ تو ہے جنت کا دوزخ کا، لیکن کہتے ہیں عمل کی بنیاد پہ نہیں، یا نسل کی بنیاد پہ ہے یا کفارے کے عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، عمل کی بنیاد پر ہے، جنت اور جہنم
عمل کی بنیاد پہ ہے اور ایمان کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اکثر لا یؤمن، یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایمان نہیں لاتے، یا تو ان کا ایمان ٹھیک نہیں یا سرے سے نہیں مانتے۔ لیکن قیامت کا وقوع ایک یقینی بات ہے اور عقل اور نقل کے مطابق ہے۔ نقل کے مطابق تو یہ ہے کہ از آدم تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سب نے کہا ہے، سب کا عقیدہ تھا، سب نے کہا ہے کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا اور جنت اور دوزخ ہے، اور عمل کی بنیاد پر یہ سب نے کہا ہے۔ تو اتنے انبیاء کرام ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، پھر ان کے ماننے والے اربوں کھربوں انسان ان کا عقیدہ ہے، تو یہ تو نقلی دلیل ہے۔ یہ سب سچے لوگ ایک بات کہتے ہیں تو بات سچی ہے، اور دوسرے کہنے والے ان کے سچ جھوٹ کا پتہ ہی کچھ نہیں، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک عقلی بات ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، ہونی ضروری ہے، اور معاملہ حساب کتاب اعمال پر ہوگا، عقلی لحاظ سے اس لیے ہے کہ اس دنیا میں 2 طبقے ہیں لوگوں کے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے 2 ہیں، ایک سرے سے اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے کہ اللہ نام کی کوئی ذات نہیں ہے، اور یہ کائنات یوں ہی چل رہی ہے، بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے، بغیر معمار کے بنی ہے۔ تو ایک تو یہ ہیں، ان کے تو ایمان والی بات ہی نہ ہوئی۔ دوسرے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے اللہ کو ماننا چاہیے ایسا نہیں مان رہے، اس کے ساتھ انہوں نے ڈھیروں سارے شریک بنا رکھے ہیں، اور انہوں نے نجات اور غیر نجات کا معاملہ ان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو ان کا بھی نہ ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ رہے مسلمان جو اللہ کو وحدہ لا شریک، کائنات کا خالق و مالک سمجھتے ہیں، معبود برحق سمجھتے ہیں، تو یہ ہیں مسلمان، ٹھیک۔ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں اللہ کی بندگی کی گئی، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری گئی، تو اللہ راضی ہوں گے تو اپنے مقام رضا میں جگہ بھی دیں گے، اور جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اس کا قانون توڑا، اس کو ناراض کیا، تو اس کی گرفت بھی ہوگی۔ یہ عقلی بات ہے۔ تو عقلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پرائے کا فرق کیا جاتا ہے، دوست اور دشمن میں فرق کیا جاتا ہے، عقلی بات ہے، انصاف کی بات بھی یہ ہے۔ لیکن ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نیکی بدی کی کوئی تمیز نہیں ہے، ظالم مظلوم میں کوئی فرق نہیں ہو رہا، سب کے ساتھ معاملہ ایک ہی جیسا ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل، عادل نہیں، عدل۔ عادل کا معنی تو انصاف کرنے والا نا، عدل کا معنی سراپا انصاف، سراپا انصاف۔ تو اللہ کا صفاتی نام ہے العدل، جی۔ تو یہ پھر کیا انصاف ہوا کہ یہاں ماننے والوں نہ ماننے والوں کے ساتھ سلوک ایک ہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں تو وہ عدل نظر نہیں آ رہا جو اللہ کی صفت عدل ہے۔ تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی مقام، کوئی وقت ایسا ہونا ہے جہاں نیک و بد، اپنے پرائی کا فرق ہو۔ جب ہم جیسے لوگ جو ظلم بھی کرتے ہیں، بے انصافی بھی کرتے ہیں، پھر بھی اپنے پرائی کا فرق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ تو عادل ہے اور عادل ہے، وہ کیوں نہیں کرے گا اپنوں اور پرائیوں کا فرق؟ لیکن وہ ہمیں یہاں تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ اپنوں کے بجائے دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ زیادہ
کچھ یہاں کی زندگی کے لحاظ سے اچھی حالت میں ہے، تو پھر اگر کوئی اور جہان نہ ہو جہاں یہ انصاف ہو اپنے پرائے کا، تو پھر تو انصاف نہ ہوا، اور اللہ کی صفت وہ کام کب کرے گی؟ تو معلوم ہے کہ وہ صفت کبھی کام کرے گی، کوئی وقت آئے گا، اور اسی وقت کا نام ہے قیامت، کہ ایک میدان سجے گا، ایک عدالت سجے گی، اس میں وہ خود انصاف کرے گا، خود معلومات کرے گا اپنے علم کے مطابق، اور پھر اپنوں اور غیروں میں تفریق کرے گا، اپنوں کو نوازے گا اور غیروں کو سزا دے گا۔ یہ انصاف کی بات ہے، ایسا دن ہونا چاہیے، ایسا ہونا ہے، عقل چاہتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اچھا، اب حق تعالی شانہ آگے دعا کی بات فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اے مسلمانوں، اے لوگو، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا استجب لکم، تمہاری دعا میں قبول بھی کروں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلد وہ جہنم میں ذلیل کر کے ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ دعا نہ مانگنا کتنا بڑا جرم ہے، اور مانگنے کا حکم اور ساتھ میں قبول کرنے کا وعدہ بھی ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، پہلا حصہ آیت کا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو۔ دوسرا حصہ آیت میں کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، بلکہ میری عبادت سے۔ تو بات تو ایک ہے، لفظ دو ہیں، بات ایک ہے، پہلے حصے میں دعا کا لفظ ہے، دوسرے حصے میں عبادت کا لفظ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ دعا عبادت ہے، کیونکہ دونوں کا مطلب ایک ہے، دعا عبادت ہے۔ تو دیکھیے، دعا کا معنی ایک تو ہوتا نا کسی کو مشکل میں پکارنا، کسی حاجت میں پکارنا کہ میری یہ مشکل دور کیجیے یا میری یہ ضرورت پوری کیجیے، اس کا نام ہے دعا۔ مشکلات ٹلانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے کسی کو پکارنا، اے فلاں میری حاجت پوری کر، یعنی میری مصیبت کو ٹلا، اس کو کہتے ہیں دعا۔ تو ادعونی کا یہی مطلب ہے کہ جب تمہیں ضرورت پڑے، حاجت ہو، تو بھی ہاتھ میرے سامنے پھیلاؤ، مجھ کو پکارو، اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس کے ٹلانے کے لیے بھی دعا مجھ سے کرو، اس لیے کہ حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ تو پھر ساتھ میں وعدہ کہ استجب لکم، میں تمہاری دعا رائے گاں نہیں جانے دوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے بندوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ وہ مجھ سے دعا مانگے، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ وہاں بھی اسی طریقے سے مجھ سے دعا مانگے، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ تو دیکھیے، اللہ تو اللہ ہے، جو بات اللہ کرتے ہیں وہی ہوتی ہے، وہی کرتے ہیں، ان پر تو کسی کا دباؤ نہیں ہے کہ جی میں نے یہ بات کہی تھی لیکن کیا کروں گا، مجبور ہوں۔ یہ تو ہماری مجبوریاں ہیں، اللہ تو کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ وہ جب کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تو بات پکی ہے۔ اسی لیے پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو تو قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگو، تردد کے ساتھ نہ مانگو کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، بلکہ یقیناً قبولیت کی اللہ نے وعدہ کیا کہ دعا قبول کرتا ہوں۔
یقین کے ساتھ. ہم لوگوں میں اگر ایک شخص کسی کام میں خود مختار ہے، اس پہ کسی کا دباؤ نہیں، اگر وہ کسی سے کہے کہ میاں تم کل درخواست لانا، میں منظور کروں گا، تمہیں جاب دوں گا، اور وہ اس میں خود مختار ہے، کسی کا پابند نہیں، تو کیا کل اس کے پاس اگر یعنی وہ درخواست لے کر جائیں تو اس کو رد کرے گا؟ کہہ رہے کہ میں تو قبول نہیں کرتا. تو ایک شریف آدمی سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ دوسرے کو کہے کہ درخواست لانا قبول کروں گا اور پھر رد کرے. ایک شریف آدمی ایسا نہیں کرے گا. جب کہ وہ خود مختار ہے تو اللہ کیوں کریں گے؟ اللہ کیوں کریں گے کہ دعا، بشرطے کہ دعا کی جو شرائط ہیں، آداب ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ ہو. ابھی بتاؤں گا. تو اس کے خلاف نہ ہو تو پھر کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رد کریں گے؟ اسی لیے فرمایا کہ مستیقناً بیا قلبو، جب دعا مانگو تو دل کے یقین سے مانگو. یہ اور بات ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے سے کیا وہی چیز آپ کو ملے گی، فوراً ملے گی، دیر سے ملے گی، یا کچھ اور ملے گا، لیکن دعا قبول ہوگی. یہ اس میں نہیں کہا کہ جو مانگا وہی دوں گا، یا جو مانگا فوراً ہی دوں گا، یہ نہیں کہا میں دعا قبول کروں گا. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دعا کی تو ابھی قبول ہو جانی چاہیے، اور جی ابھی اس کے آثار نمودار نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی، دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی. تو پھر یہ تھک مان کے چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادتیں. دعا مانگنا یہ خود عبادت ہے. جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہوا نہ ہوا، امید تو ہے قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی کرتے ہیں، اس کا حکم ہے. تو دعا بھی تو ایک حکم ہے نا. اس لیے پھر کیوں دیکھیں کہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، حکم ہے تو عبادت ہے، تو عبادت کے طور پہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے. منظور کرنا، رد کرنا، دینا نہ دینا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا وہ کام تو نہیں ہے نا. ہمارا کام تو درخواست پیش کرنا ہے. تو اس لیے دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سمجھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا قبول کرنے کا، تو یہ تردد بھی نہیں کہ قبول نہ ہوئی، ہوگی. اب ہو گئی تو ہم اپنی نادانی کی وجہ سے بسا اوقات ایسی چیز مانگ بیٹھتے ہیں جو ہمارے لیے فی الحال مناسب نہیں ہے. وہ اللہ جانتے ہیں، ہمارے حال اور مستقبل کو اللہ جانتے ہیں کہ ابھی دوں تو کیا ہوگا، بعد میں دوں تو کیا ہوگا. تو اب اللہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق اس پر مرتب کرتے ہیں اس چیز کو. آج دینی ہے، کل دینی ہے، سال، 2 سال، 4 سال کے بعد دینی ہے، دے دیتے ہیں. اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کو اس دنیا میں یہ چیز ملنی ہی نہیں چاہیے، اس کے لیے مناسب نہیں، یہ مانگ بیٹھا ہے لیکن اس کے لائق نہیں. جیسے کوئی آپ کا ننھا بچہ کوئی آپ سے ایسی چیز مانگ لے جو اس کی شایان شان نہیں، تو آپ نہیں دیتے، وہ روتا رہتا ہے اور اس کو پیار اور محبت کے منافی سمجھتا ہے، لیکن آپ اس کی نادانی کے پیش نظر نہیں دیکھیں کہ اس وقت اس کو یہ چیز دی تو اس کے لیے مناسب نہیں، نقصان ہوگا، تو وہ بے شک روتا رہے، مانگ کر آپ نہیں دیتے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس قابل ہو گیا ہے، جو اس نے بچپن میں چیز مانگی تھی، تو بن مانگے ہی وہ چیز آپ اس کو دے دیتے ہیں. تو وہ نادان ہے، کہتا ہے لو اس وقت مانگی تھی تو نہیں دی، اب دے رہے ہیں. تو وہ نادان ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت نہیں دی تھی تو میرے مناسب نہیں تھی، مجھے دی ہوتی تو نقصان ہوتا. آج میں اس قابل ہوا تو مجھے دی ہے، تو درخواست وہی پرانی تھی،
عمل آج ہوا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے. چیز آج مانگی، آج نہ دی، سال نہ دی، 2 سال نہیں، اچانک وہ چیز پھر مل جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی اچانک مل گئی. ارے میاں اچانک نہیں ملی، یہ 10 سال پہلے تو نے درخواست دی تھی، اس پہ عمل کا وقت ابھی آیا تھا، اچانک نہیں ملی، تیری پرانی مانگی ہوئی چیز ملی ہے. جیسے 8 سال کا بیٹا کسی گھر میں مجھے اسکوٹر لے کر دو، باپ سے کہے تو کیا باپ اسکوٹر لے کر دے گا؟ نہیں. اس کے پاس لائسنس کہاں ہے؟ اور پھر وہ نادان ہے، بچہ ہے، تو وہ کچھ بھی کہے گا، آپ کہیں گے نہیں. وہ کہے گا دیکھیں جی ان کا کوئی پیار ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، میری بات ہی نہیں مانتے. لیکن وہ کچھ بھی کرے گا آپ نہیں دیں گے. 18 سال کا ہوا تو آپ ہاتھ سے پکڑ کے دکان پہ لے جائیں گے، کون پسند کر کون سی اسکوٹر لینی. تو وہ نادان کہے گا لو آج دے رہے ہیں، میں نے 8 سال پہلے 10 سال پہلے مانگی تھی. میاں اس وقت تو اس کا قابل نہیں تھا، آج بن مانگے تو اس لیے دے رہا ہوں کہ تو نے مانگی اس وقت تھی لیکن تو قابل نہیں تھا، آج اس لیے دے رہا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے اللہ کے ہاں کہ اس وقت وہ چیز ہمارے قابل نہیں تو آگے کے رکھ دیتے، آگے پھر مانگے بغیر ہی دیتے. لیکن ایسی چیز بھی ہم مانگتے ہیں جو ہمارے لیے دنیا میں مناسب ہی نہیں ہے، تو اللہ اس کو درخواست کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ یہاں نہیں دوں گا، تم اس قابل نہیں ہو، آخرت میں دوں گا. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کو تو سامنے دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ساری نیکی بھی سامنے ہوگی، بدی بھی ہوگی، پتہ ہوگا کہ یہ کام میں نے کیے ہیں. لیکن ایک طرف نیکیوں کا ایسا ڈھیر بھی نظر آئے گا جو کہ یہ تو میں نے نہیں کیے تھے، یہ کام تو میں نے نہیں کیے تھے. تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کام تو خیر میں نے کیے تھے، آپ نے قبول کیے، اس کا ثواب سا یہ تو نہیں کیے تھے. اللہ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں کہ جو دنیا میں مانگتا رہا نہیں دیا میں نے، آج یہ لے لے، سب دعاؤں کا صلہ، اپنی دعاؤں کا صلہ آج لے لے. تو حضور فرماتے ہیں وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی مانگی ہوئی چیز نہ ملی ہوتی، سب یہی مل جاتی، سب یہی مل جاتی کاش. تو دعا رد نہیں جاتی، ٹھیک ہے، یہاں ملے گی، جلدی ملے گی، دیر سے ملے گی، نہیں تو آخرت میں ملے گی. یا اس دعا سے کوئی آنے والی مصیبت ٹل جائے گی، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، دعا رد نہیں جاتی، رد نہیں جاتی. ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے. یہ جو عقیدہ ہے بعض لوگوں کا کسی کے واسطے یا وسیلے سے، یہ بڑی ڈسکشن وہ اپنی جگہ میں ہو جائے. پہلے اس سے تو میں فارغ ہو جاؤں. تو میں نے کہا اوپر دعا کا، نیچے عبادت کا. مطلب کیا کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادہ ہی نہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو جیسے مغز کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے تو دعا کے بغیر کوئی چیز نہیں. اسی آپ دیکھتے ہیں ہر دعا، ہر عبادت کے ساتھ دعا ضرور شامل ہوتی ہے. ہر عبادت کے ساتھ دعا، نماز پڑھتے ہیں تو دعا، روزہ رکھتے ہیں تو صبح بھی دعا، رات کو بھی دعا. زکوٰۃ میں ہمارا رواج نہیں لیکن اس میں بھی دعا ہے. حضور نے فرمایا جو زکوٰۃ وصول کرے وہ دینے والے کو دعا بھی دے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے، اس کو دعا بھی دے. اور حج میں تو دعائیں دعائیں ساری، سب دعائیں. تو کون سی عبادت ہے جس میں دعا شامل نہیں؟ ہر عبادت کا ایک پارٹ اور ایک حصہ دعا ضرور ہے، اس لیے دعا مخ العبادہ ہے. ایک حدیث فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے. عبادت کا اصل الاصول، عبادت کا جوس دعا ہے. اس لیے کہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنا. تو دعا میں تو عاجزی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں جی. تو جتنی عاجزی دعا میں ہوتی ہے اتنی تو نماز میں بھی کوئی نہیں کرتا، روزہ زکوٰۃ میں کہاں ہوتی ہے. اور باقی اصل عاجزی تو آدمی کی ہوتی دعا میں ہے. اس لیے فرمایا کہ
الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والی چیز دعا ہے، کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دشمن کی وار روکنے کے لیے مومن کا اسلحہ بم نہیں، پسٹل نہیں اور جو تلوار نہیں، مومن کا اسلحہ دعا ہے، خدا سے مانگنا ہے۔ جنگ بدر میں کتنا اسلحہ تھا مسلمانوں کے پاس؟ چند ٹوٹی پوٹی تلوار تھی، باقی ڈنڈا ہے، کسی کے پاس پتھر ہے جیب میں، کسی ادھر سب چمکتی دمکتی تلواریں ہیں، ادھر چند ٹوٹی پوٹی تلواریں، آدمی بھی تھوڑے سے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ ساری رات دعا ہوئی، کس نے کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طرح دعا کی کہ کندھے سے چادر گر جاتی تھی، اتنی گڑ گڑا کر۔ بار بار ابو بکر صدیق چادر کو کندھے پہ ڈالتے، پھر ان کو ترس آ جاتا کہ حضور بس کریں، بس آپ نے تو اتنی دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، بس کریں، آپ بہت کر لی بہت۔ لیکن حضور ہے جو بس نہیں کرتے، تو میدان کیسے فتح ہو گیا؟ الدعاء صلاح المومن۔ لیکن ہم تو دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے الفاظ، وہ دعا کرتے تھے اور اتنی لمبی کی رات بھر دعا۔ تو دعا اللہ سے بڑی کوئی طاقت ہے، کوئی سپر طاقت ہے اللہ سے بڑی؟ جو اس سے مانگے گا تو کوئی دنیا میں طاقت ہے جس کے سامنے ٹھہر سکے؟ لیکن ہم نے تو اللہ سے مانگنا چھوڑا ہوا ہے، اور جو ہمارا اسلحہ ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ ہم وہی اسلحہ استعمال کرتے ہیں جو دشمن بناتا ہے، ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں جو دشمن بناتا ہے۔ اور جو اللہ نے اور رسول نے بتایا، اگر ہم خلوص سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ یہ سب فتح ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنے اصل سے بے خبر ہیں۔ الدعاء صلاح المومن جی۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، من لم یسأل اللہ یغضبہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ تو ہم نہ مانگ کر خدا سے اس کا غصہ لے رہے ہیں، ہم نہ مانگ کر غصہ لے رہے ہیں، اور اس سے پیار ہوتا ہے جو مانگتا ہے۔ سمجھے؟ تو بہرحال دعا ایک اہم ترین چیز ہے۔ یہاں حکم دیا گیا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور جو نہیں مانگتے وہ تکبر کرتے ہیں، اور متکبر جو ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے۔ اب دعا جو ہے، ایک دعا تو فرض ہے، ایک دعا تو فرض ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہر رکعت میں، تو ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ تو فرض ہے، پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اگرچہ سوچ کے نہیں پڑھتے لیکن یہ دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ خود ساری کی ساری دعا ہے، اس میں یہ خاص حصہ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، اس کے بعد تو نماز نہیں ہوتی، یہ تو فرض ہے۔ ایک دعا سنت ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو، تشہد پڑھو، درود شریف پڑھو، تو اس کے بعد کوئی دعا منتخب کر لو پڑھنے کے لیے۔ تشہد کے بعد کوئی دعا جو تمہیں زیادہ پسند لگتی ہے دعاؤں میں سے وہ پسند کر لو۔ تو یہ دعا سنت ہے جو تشہد میں آخر میں پڑھتا ہے، رب جلدی پڑھتا ہے، ربنا آتنا پڑھتا ہے، یا جو بھی پڑھتا ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ دعائیں مکروہ بھی ہیں، کچھ دعائیں حرام بھی ہیں۔ ہاں، قطع رحمی کی دعا، یا اللہ میرے اس کی تعلقات کو توڑ دے،
دوسروں سے تعلقات توڑنے کی دعا، جی کسی حرام چیز کا خدا سے سوال کرنا یہ حرام ہے، ایسی دعا اللہ سے یہ چیزیں مانگنی حرام ہے، یا اللہ مجھے فلاں چیز حرام چیز دے دے، حرام ہے یہ دعا۔ تو وہ چیز مانگیں جو جائز ہے، جو ناجائز ہے اس کے لیے دعا کرنی حرام ہے۔ کچھ مکروہ ہیں، کچھ مکروہ چیز مانگنا مکروہ ہے دعا، حرام چیز کا مانگنا حرام ہے دعا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، حضور نے فرمایا ہے، ویسے تو کسی کی رد نہیں کرتا، جیسا کہ آج میں ہے کسی کی بھی رد نہیں کرتا، لیکن کسی کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، یہ حضور کا ارشاد ہے، یعنی وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، لیکن قبولیت کا وہی معنی سمجھیں، یہ نہیں سمجھے کہ ابھی مانگا ابھی دے دیے۔ اچھا، اسی طرح اگر ماں باپ ناراض ہوں اور بد دعا کر لیں وہ بھی فوراً لگتی ہے، وہ بھی فوراً لگتی ہے، اور دعا کر لیں یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعا یا بد دعا اولاد کے حق میں یہ مستجاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے مسافر کی دعا سفر کے دوران، کوئی سفر میں جا رہا ہو اور سفر میں دعا کرے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد کی دعا، فرض نمازیں سلام پھیرنے کے بعد، ایک تو نماز کے اندر پڑھ لیں، اس کے بعد بھی جو دعا کریں گے تو وہ ہر آدمی کی قبول ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا ضروری ہے یا اجتماعی کی بات نہیں ہے، آدمی کی اپنی اپنی کیونکہ عموماً ہم اجتماعی تو وہ جو نماز میں ہو جاتی ہے نا، جب سب بیٹھے میں تو اپنی وہ دعا پڑھتے ہیں نا، تو اجتماعی ہے نا۔ جب سلام پھر گیا تو پھر اجتماع تو نہ رہا، سلام پھر گیا تو اب اجتماع نہیں رہتا۔ ہاں جی، اجتماع وہ ہے جو نماز میں امام کے پیچھے آتے ہیں اقتداء میں۔ تو مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ٹھیک، اور روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، حاجی کی دعا جب تک گھر میں واپس نہیں داخل ہوا رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور غائب کی دعا غائب کے لیے رد نہیں ہوتی، یعنی جو آدمی موجود نہیں آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو آدمی موجود نہیں اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، بلکہ فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو اس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو تو دے، یہ دعا جو اس کے لیے یہ مانگ رہا ہے اس کو تو وہ چیز دے، بغیر مانگے ہی دے۔ تو آپ کے لیے دعا فرشتہ کر لیتا ہے، آپ جب غیر کے لیے غائب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح بیمار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، جو بیماری کی حالت میں دعا کرے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ فرمایا کہ کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو، لباس حلال ہو۔ اگر حرام کھایا، حرام پیا، حرام لباس تو قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہیں دعا کے بارے میں۔ اب آپ کیا فرماتے تھے؟ ہاں ایسے تو بہت سارے ہیں، میں تو تھوڑی سی مثال آپ کو دے دی، ایسے تو بہت ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی کسی کے وسیلے سے، جیسے کہتے ہیں، ہاں جی، وسیلے سے، جیسے یہ بزرگ ہیں ان کے وسیلے سے۔ وسیلے کے دو مطلب ہیں، ایک ناجائز ہے، ایک جائز۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو جائز بھی ہے نا تو ضرورت میں سمجھتا ہوں اس کی بھی نہیں ہے کہ وسیلہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ہونا چاہیے، اللہ کے کسی صفاتی نام کا وسیلہ ہو، کسی شخصیت کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں بعض حضرات شخصیت کا وسیلہ جائز کہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس شرط سے کہ وہ ایک انسان کا اپنا عمل ہے۔ مطلب پہلی بات یہ ہے کہ یعنی وسیلہ بالاعمال اور وسیلہ بالذوات، شخصیت۔ وسیلہ بالاعمال تو متفق علیہ کہ جائز ہے، سب کا اتفاق ہے کہ وسیلہ
یعنی اپنے کسی نیک عمل کو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ نیک عمل میں نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کو اپنی دعا میں پیش کریں کہ یا اللہ فلاں کام میں نے تیری ہی رضا کے لیے کیا ہے، اس عمل کے ذریعے سے میرا یہ کام کر دے، یہ حاجت پوری کر دے، یا یہ مشکل، یہ تو متفق علیہ سب کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ ایک ہے شخصیت کا وسیلہ کہ فلاں جیسا آپ کہتے ہیں نبی، ولی، بزرگ، شہید، اس کے وسیلے سے، تو اس میں ذات مراد ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اس میں وہ تعلق مراد ہو کہ میرا اس بندے سے جو محبت کا تعلق ہے، اس کی عبادت کی وجہ سے مجھے وہ بندہ پسند ہے، تو اس تعلق کو وسیلہ بنائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ تعلق بھی عمل ہے، تو اس میں ذات نہیں ہے بلکہ وہ تعلق ہے جو اس ذات کے ساتھ آپ کا اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ لیکن عام لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ذات کو ذاتی کو سمجھتے ہیں، وہ وسیلے کے مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے یعنی یہ کام ہو گیا، بس کرا دیا اس نے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ جو تعلق اس کے ساتھ آپ کا ہے کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اور اللہ کے مقبول ہونے کی وجہ سے آپ کا اس کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے، اس تعلق کو وسیلہ بنائیں تو وہ عمل ہی ہوگا، تو وہ جائز ہوگا۔ لیکن اتنی سمجھ لوگوں میں نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ صرف اپنے کسی عمل کو وسیلہ بنائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو جیسے برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ وسیلہ ہے، برحمتک، اپنی مہربانی کے وسیلے سے اے ارحم الراحمین میری دعا قبول کر، اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنی رافت کے وسیلے سے، تو اللہ کے کسی وسیلے نام کو وسیلہ بنا دے، یہ ٹھیک ہے۔ تو وہ ذرا پیچیدہ ہے نا، اس لیے اس کو رہ نہیں دے، پیچیدگی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک صاف رستہ معلوم ہے تو ایک جگہ سے بھیج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خرابی ہو جائے آدمی۔ ہاں جی، جیسے ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ میں جو دعا مانگوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے بھی تو خیر میری بات اس طرح دعا مانگوں، کیسے؟ یہ ایسے ایکسپلین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے یہ دعا قبول ہو جائے، یعنی جو وہ توفیل کہیں تو بھی وہ واسطہ ہی ہوتا ہے نا، ہاں توفیل بھی اسی کے معنی ہے۔ توفیل اس آدمی کو کہتے ہیں نا جو کسی بن بلائے مہمان ہوتا ہے، اس کو توفیل ہی کہتے ہیں نا، تو ان کے توفیل کا مطلب ہے کہ ان کی دعا کے پیچھے میری دعا لگا۔ تو زندے آدمی کے پاس جا کر اس سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، یہ بھی متفق علیہ ٹھیک ہے کہ آپ کسی سے کہیں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ بھی کریں وہ بھی دعا کریں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب کہتے ہیں کسی کا واسطہ، تو پھر اس میں نے کہا بڑی پیچیدگیاں ہیں، اور صحیح پھر وسیلہ نہیں ہو سکتا، الٹا ہی ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے جو سیدھا رستہ ہے اس پہ کریں، یا ڈائریکٹلی کریں، کوئی وسیلہ ڈالیں نا، اگر ڈالتے ہیں تو اپنے عمل کو ڈالیں، یا جو جائز چیز ہے نا اس کو کریں۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو اللہ کی طرف سے دعا کا حکم ہے۔ ایک تفویض ہوتی ہے کہ میں دعا نہیں کرتا، ٹھیک، اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں، وہ جانتے ہیں۔ سپردم بتو مایا خویشرا تو دانی حساب کمو بیشرا، میں نے اپنا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیا ہے، آپ کمی بیشی جانتے ہیں، جو آپ کریں میں راضی ہوں۔ اس کا نام ہوتا ہے تفویض۔ تفویض یہ پیچھے کو تھا وَأُفَوِّضُ عَمْرِي، وہ مرد مومن نے لکھا نا وَأُفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جا رہا ہوں، تم مانو نہ مانو۔ تو تفویض یہ ہے کہ آدمی دعا چھوڑ دے اور معاملہ اپنا اللہ ہی کے حوالے کر دے۔ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا زاہد انسان ہوگا جو ایسا کر سکے گا، ایسے کی ہمیں تو اجازت نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ آگ میں ڈالنے کے لیے لے گئے تو جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کچھ میری ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں۔ پھر کہنے لگے میری ضرورت نہیں ہے،
یعنی میں بھی اللہ کے بھیجا ہوا آیا کہ میری ضرورت ہے اللہ کی طرف سے تو میں ہیلپ کروں آپ کی، ایک پر ماروں تو سارا ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا چلو میری نہیں ہے تو آپ خود ہی اللہ سے دعا مانگ لیں، تو آپ نے وہی تفویض کی جی کہ اللہ کا علم میرے بارے میں میرے سوال سے زیادہ ہے۔ اللہ میری پوزیشن میں سے جو ہو رہا ہے اللہ جان رہا ہے، اگر وہی اس میں راضی ہیں کہ مجھے اس میں ڈالا جائے تو میں اس میں راضی ہوں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ اس آگ کو بجھا، یا اللہ فلانا یہ کر۔ اگر میرا اللہ راضی ہے تو انہوں نے بچنے کی دعا نہیں کی، آگ بجھنے کی دعا بھی نہیں کی، تفویض کی، تو یہ بھی ہے تفویض۔ لیکن میں نے کہا یہ بہت ہی کوئی زاہد انسان ہو جو بعد میں پچھتائے نہیں، ایسا نہیں کہ ابھی تفویض کر کے بعد میں جب جکڑا جائے مصیبت میں تو پھر اوہو غلط کیا مجھے مانگنا چاہیے، تو پھر بھاگ نہ جائے نا، تو وہ کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی پھر ایک دعا ہے، یہ بھی ایک خاموش دعا ہے، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا سب کچھ، یہ بھی ایک خاموش دعا ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ عام لوگوں کو بس نہیں، ہمیں تو جو حکم ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ تفویض کی ایک شعر سنا دوں آپ کو، ایک دو شعر سنا دیتا ہوں جنہوں نے تفویض کیا، لیکن وہ شاعر ہیں، وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں۔ لیکن یہ مولانا حسرت موہانی نام سنا ہوگا آپ نے، یہ ان کا شعر ہے، وہ اچھے دیندار آدمی ہے۔ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یعنی میرے لیے کچھ دعا نہ کرو، اللہ کو جو مرضی ہے نا وہ ہونے دو، وہ ہونے دو۔ ہو سکتا ہے تم کوئی دعا میرے لیے کرو اور اللہ اس کے خلاف چاہتے ہوں، اس کے خلاف چاہتے ہوں، تو جو اللہ چاہتے ہیں بس اس کو ہونے دو، تم ایسی کوئی دعا نہ کرو جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلی جائے۔ یعنی وہ مجھے بیمار رکھنا چاہتے ہیں، اسی میں ان کو پسند ہے، میری صحت کے لیے دعا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، مجھے غریب رکھنا چاہتے ہیں، مطلب ہے کہ میں نے تو ان کے سامنے معاملہ رکھ دیا ہے۔ یہ تفویض ہے شعر میں۔ ایک اور مجید لاہوری ہمارے لاہور کے، ان کا ہے، خدا جب جانتا ہے راز عسرت، خدا جب جانتا ہے راز عسرت، کہوں تو کیا کہوں پھر خدا سے، کہوں تو کیا کہوں پھر میں خدا سے۔ یعنی میری تنگ دستی کا راز جب اللہ جانتا ہے کہ اس کو تنگ دست رکھوں تو پھر میں اور اللہ سے کیا کہوں۔ یعنی میرے تنگ دست رکھنے کا راز تو وہ جب جانتا ہے کہ اس کی بھلائی خوبی اسی میں ہے، تو پھر میں اللہ سے اور کیا مانگوں۔ یعنی اس سے مانگوں کہ جو وہ نہیں چاہتے، یعنی وہ چاہتے ہیں وہ میں نہ چاہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ خدا جب جانتا ہے راز عسرت، تنگ دستی، کہو پھر کیا کہوں میں خدا سے، یعنی میں نے بھی چھوڑ دیا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہونے دو۔ بخیر یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں، لیکن ہمیں تو یہ حکم ہے کہ مشکلات میں آؤ تو نکلنے کی دعا کرو جی، راحت مانگو، سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہی ایک صحیح سلامتی کا رستہ ہے۔ اس پیچیدگی میں کیوں پڑے ہم؟ اچھا جی، بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت